حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گزشتہ رات ایک سرکش جن اچانک میرے پاس آیا، یا اسی طرح کی کوئی بات آپ نے فرمائی۔ وہ میری نماز میں خلل ڈالنا چاہتا تھا، لیکن خداوند تعالیٰ نے مجھے اس پر قابو دے دیا، اور میں نے سوچا کہ مسجد کے کسی ستون کے ساتھ اسے باندھ دوں تاکہ صبح کو تم سب بھی اسے دیکھو۔ پھر مجھے اپنے بھائی سلیمان کی یہ دعا یاد آ گئی جو سورہ صاد میں ہے، اے میرے رب، مجھے ایسا ملک عطا کرنا جو میرے بعد کسی کو حاصل نہ ہو۔ راوی حدیث روح نے بیان کیا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شیطان کو ذلیل کر کے دھتکار دیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 461۔ سعید بن ابی سعید مقبری نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ سوار نجد کی طرف بھیجے جو تعداد میں 30 تھے۔ یہ لوگ بنو حنیفہ کے ایک شخص کو جس کا نام ثمامہ بن اسال تھا پکڑ کر لائے۔ انہوں نے اسے مسجد کے ایک ستون سے باندھ دیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور تیسرے روز ثمامہ کی نیک طبیعت دیکھ کر آپ نے فرمایا کہ ثمامہ کو چھوڑ دو۔ رہائی کے بعد وہ مسجد نبوی سے قریب ایک کھجور کے باغ تک گئے اور وہاں غسل کیا۔ پھر مسجد میں داخل ہوئے اور کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 462۔ ہشام بن عروہ نے اپنے باپ عروہ بن زبیر کے واسطے سے بیان کیا، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ نے فرمایا کہ غزوہ خندق میں سعد رضی اللہ تعالی عنہ کے بازو کی ایک رگ اکحل میں زخم آ گیا تھا۔ ان کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں ایک خیمہ نصب کرا دیا تاکہ آپ قریب رہ کر ان کی دیکھ بھال کیا کریں۔ مسجد ہی میں بنی غفار کے لوگوں کا بھی ایک خیمہ تھا۔ سعد کے زخم کا خون جو رگ سے بکثرت نکل رہا تھا بہہ کر جب ان کے خیمے تک پہنچا تو وہ ڈر گئے۔ انہوں نے کہا کہ اے خیمے والو، تمہاری طرف سے یہ کیسا خون ہمارے خیمے تک آ رہا ہے؟ پھر انہیں معلوم ہوا کہ یہ خون سعد کے زخم سے بہہ رہا ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کا اسی زخم کی وجہ سے انتقال ہو گیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 463۔ عروہ بن زبیر نے زینب بنت ابی سلمہ سے، انہوں نے ام المومنین ام سلمہ سے روایت کیا ہے، وہ کہتی ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حجۃ الوداع میں اپنی بیماری کا شکوہ کیا۔ میں نے کہا کہ میں پیدل طواف نہیں کر سکتی، تو آپ نے فرمایا کہ لوگوں کے پیچھے رہ اور سوار ہو کر طواف کر۔ پس میں نے طواف کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بیت اللہ کے قریب نماز میں آیت والطور وکتاب مسطور کی تلاوت کر رہے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 464۔ انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ دو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے نکلے، ایک عباد بن بشر اور دوسرے صاحب میرے خیال کے مطابق اسید بن حذیر تھے۔ رات تاریک تھی اور دونوں اصحاب کے پاس روشن چراغ کی طرح کوئی چیز تھی جس سے ان کے آگے آگے روشنی پھیل رہی تھی۔ پس جب وہ دونوں اصحاب ایک دوسرے سے جدا ہوئے تو ہر ایک کے ساتھ ایک ایک چراغ رہ گیا جو گھر تک ساتھ رہا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 465۔